یعنی دیکھیں، مقام احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا یقین ہو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. تو پھر یہ یعنی یہ کتابوں سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی آپ کو، کتاب پڑھنے سے یا واقعات پڑھنے سے. یہ تو ایک شخص ہے، اس سے آپ تربیت لیں گے، اور اس کی تربیت اور اس کی صحبت، پھر اس کے اثرات، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عطار کی دکان میں بیٹھیں گے تو آپ کو خوشبو ملے گی. خوشبو تو کہیں لوہار کی دکان سے نہیں ملے گی، عطار کے پاس جائیں گے تو یہ ایک خوشبو ہے، آپ کو اللہ والوں سے ملے گی. اللہ سے محبت اور اللہ کی عقیدت اور اس کا یقین، یہ پھر اللہ والوں کے صحبت سے ملے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مقام احسان کیسے حاصل کریں. گزشتہ نشست میں نے اس کا اختتام کیا تھا کہ یقین آپ کو اللہ والوں سے حاصل کرنا ہوگا. تو ایک وہ واقعہ ہے، وہ ایک محمود تھا یا کوئی بھی تھا، محمود، ایاز اور محمود. ایاز، تو ایاز ایک اس کا غلام تھا، وہ بھی دربار میں شامل تھا اور اس پر عنایات تھیں اس کی، بادشاہ کی. اور جو درباری تھے وہ جیلس تھے کہ اس پر زیادہ التفات ہے. تو اس دن اس نے ایک مجلس منعقد کی ایک بات کو دکھانے کے لیے. ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا خاصیت ہے. تو ایک دعوت کی اور وہ قیمتی برتن، یہ قالین جو بھی ہے. تو پھر دعوت جب ہو گئی تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی دعوت بھی آپ نے کر لی، اب جو برتن ہیں، جو بھی اس یعنی جو ظروف ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، آپ لے جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. نوادرات کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لوگ شوقین ہوتے ہیں نا نوادرات کے. تو سب لوگ اپنے اپنے وہ کرنے لگے، سمیٹنے لگے سامان وغیرہ جو بھی ہے، کیونکہ اجازت مل گئی تھی، خوشی سے بادشاہ نے اعلان کیا تھا. تو وہ ایاز جو تھا وہ بادشاہ سے جا کے لپٹ گیا. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ لوگ تم سامان اکٹھے کر رہے ہیں، تم بھی لے لو جا کے کچھ. اس نے کہا نہیں، مجھے تو آپ ہی چاہیے. تو خیر انہوں نے درباریوں کو بٹھا دیا کہ بھئی دیکھو بات سنو، اور پھر یہ بات سمجھائی کہ یہ میرا طالب ہے اور تم ان کے طالب. تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں سے صرف اللہ کو طلب کرنا چاہیے. اچھا، مقام احسان کیسے حاصل ہو؟ تو اس کا سفر یہی ہے کہ ایک تو اپنے اوپر آپ یقین حاصل کریں، اور پھر جستجو میں پڑیں کہ کیسے اب اللہ. یعنی دیکھیں، مقام احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا یقین ہو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. تو پھر یہ یعنی یہ کتابوں سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی آپ کو، کتاب پڑھنے سے یا واقعات پڑھنے سے. یہ تو ایک شخص ہے، اس سے آپ تربیت لیں گے، اور اس کی تربیت اور اس کی صحبت، پھر اس کے اثرات، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عطار کی دکان میں بیٹھیں گے تو آپ کو خوشبو ملے گی. خوشبو تو کہیں لوہار کی دکان سے نہیں ملے گی، عطار کے پاس جائیں گے تو یہ ایک خوشبو ہے، آپ کو اللہ والوں سے ملے گی. اللہ سے محبت اور اللہ کی عقیدت اور اس کا یقین، یہ پھر اللہ والوں کے صحبت سے ملے گا. ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ایک شعر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے. تو درد دل تو اب یہ ایک یعنی اس کی ابھی وہ نہیں ہے کہ درد دل مطلب ایک خاص حساس دل، حساس دل محسوس ہو نا، دل کی نرمی، لطافت دل کی. تو ایک تو دل سخت ہوتا ہے
اور ایک دل نرم ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا بار. تو مقام احسان پھر حاصل ہوگا اللہ والوں سے، اللہ والوں کی صحبت سے، ان کی فیضان نظر سے. وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو ان کی صحبت میں تھے اسماعیل علیہ السلام، اپنے والد کی بچے تھے، دوڑنے پھرنے کے، ابھی تو منہ پہ داڑھی نہیں آئی تھی. تو لیکن انہوں نے جب حکم ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو احسان جو ہے یہ ایک کیفیت ہے، ایک یقین، یعنی یقین کس طرح اپنا ہم زیادہ کریں، وہ آپ کو اللہ والوں سے ملے گا. جو صاحب یقین شخص ہو، جو صاحب قرآن شخص ہو، اور وہ یہ خیرات بانٹ رہے ہوں، یقین کی خیرات بانٹ رہے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کونوا مع الصادقین، سچے والوں کے صحبت اختیار کرو، تو وہ پھر خیرات وہیں سے ملے گی. اب جو اسلام کی برکات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے وہ خیرات ملتی ہے. صحابہ کرام کو کہاں سے ملی؟ خیرات کا مطلب نیکیاں، اور وہ جو کچھ بھی ملے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ پھر امت کے جو صلحاء ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو وہ اس طریقے سے اس درجے کے لوگوں کے ساتھ آپ تعلق رکھیں، اور پھر ایک خاص یقین کے ساتھ اپنے سارے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو اس سے ایک تو آپ کے لیے عمل آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم خرچ کرو، میری راستے میں خرچ کرو، مال و جان کو کھپاؤ، اور دنیا کی اہمیت تمہاری نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہ ہو. تو پھر یہ یقین تو پھر اللہ والے ہی نہیں گے. ہمارے لیے تو مچھر ہمارے لیے تو اصل ساری چیز تو دنیا ہی ہے ہمارے لیے اہمیت. تو یہ پھر ایک دولت ہے. تو اس سے مقام احسان حاصل ہوگا ان کی. یہ ساری جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ درجہ آپ کو اس وقت حاصل ہوگا جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں، اور ضروری ہے یہ درجہ مقام احسان کا. گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر اس سے اصلاح اعمال ہو جائے گی، اصلاح عمل ہوگی. آپ پھر اللہ کی یاد میں پھر زندگی گزاریں گے. جب یہ یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ محتاط ہو جائیں گے، احتیاط کریں گے. ہر جگہ احتیاط ہوگی، گھر میں بھی ہوگی، بازار میں بھی ہوگی، ادھر بھی ہوگی. احتیاط کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا. پھر جو اسلام کی تقاضے ہیں وہ پورا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.